16 سے 18 بندوں کی گینگ نے ٹرین کو لوٹا تھا، جس میں پاکستان کرنسی کی بات کریں تو 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم موجود تھی۔ اس سے برٹش ہسٹری میں گریٹ ٹرین رابری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو کیا وہ اپنے کام میں سکسیسفل رہے اور عالی شان زندگی گزاری یا پکڑے گئے؟ تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے۔ آئی ایم کائنی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورس ساگا ایکوس۔ تو بنا کسی دیری کے لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے ان مین کریکٹرز کے نام جان لیتے ہیں۔ بروس رینلڈز کا رول گینگ کے لیڈر اور ماسٹر مائنڈ کا تھا۔ گورڈن گوڈی کا رول آرگنائزر کے ساتھ ساتھ کمانڈر کا ہوگا، جو لیڈر کی غیر موجودگی میں کمانڈ دے گا۔ چارلی ولسن کا رول فائنینشیل مینجمنٹ ایز ویل ایز آرگنائزر کا ہے۔ بسٹر ایڈورڈز کا رول بھی آرگنائزر کا تھا۔ برائن فیلڈ کا رول چھپنے کی جگہ ڈھونڈنا تھا۔ رونی بیکس کا رول ٹرین ڈرائیور کی ریپلیس ٹرین چلانا تھا۔ تھامس وزبائے، جیمز ہوسے، ڈینی پیمبروک، باب ویلچ کا رول اٹیکرز کا تھا۔ روئے جیمز، جان ڈیلی ایکسپرٹ تھے فاسٹ ڈرائیونگ میں۔ روئے جیمز اور جیمز وائٹ کا رول ڈبے کو ٹرین سے الگ کرنے کا تھا، اور جان ڈیلی اور روگر کارڈری کا رول ٹرین کو سٹاپ کرنے کا بھی تھا۔ جیک مل ٹرین ڈرائیور تھا۔ لینی فیلڈ نے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے میں برائن فیلڈ کی مدد کی تھی۔ 7 اگست 1963 ویڈنسڈے شام 6:50 پر اب اسپیشل ٹرین گلاسکو سے لنڈن میں ایسٹن اسٹیشن تک کا روٹ تھا۔ شیڈول کے حساب سے ٹرین صبح 4 بجے ایسٹن پہنچ جانی چاہیے تھی۔ ٹرین کے تقریباً 12 ڈبے تھے اور 72 پوسٹ آفس سٹاف کے پیسنجر تھے، جو سفر کے دوران میل کو سارٹ کرتے تھے۔ ایچ وی پی انجن کے پیچھے دوسرا ڈبہ کوچ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں بڑی اماؤنٹ میں پیسے اور رجسٹرڈ میل سارٹڈ کرنے کے لیے لے جائے جاتے تھے۔ یوزلی اس شپمنٹ کی ویلیو 3 لاکھ یورپ کے قریب ہوتی تھی، بٹ پچھلے ویکنڈ یوکے میں بینک ہالیڈے تھا، اس لیے رابری کے دن کل رقم 2.5 یورپ سے 3 یورپ ملین کے درمیان تھی۔ 1960 میں پوسٹ آفس انویسٹیگیشن برانچ آئی بی نے یہ سفارش کی کہ ٹرین کے سارے ڈبوں میں ایچ وی پی الارم لگائے جائیں۔ یہ سفارش 1961 میں نافذ کی گئی، لیکن ڈبوں کو ایچ وی پی الارم کے بغیر ریزرو رکھا گیا۔ اگست 1963 میں 3 ایچ وی پی الارم کے ساتھ ڈبوں میں ونڈوز پر سلاخیں، دروازوں پر بولٹس اور کیچز لگائے گئے۔ لیکن رابری کے وقت یہ ڈبے آؤٹ آف سروس تھے، اس لیے ایک ریزرو ڈبہ M3024M، جس میں یہ فیچرز نہیں تھے، وہ ڈبہ یوز کیا گیا۔ ریڈیو لگانے پر بھی غور کیا گیا تھا، بٹ تب یہ مہنگا سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ امپلیمنٹ نہیں اٹھائے گئے۔ دوسری طرف بروس رینلڈ کا پلان اس ٹرین پر ریڈ کرنے کا تھا، جس کو ماسٹر مائنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بروس نے رائل میل میں کام کرنے والے سینئر سیکیورٹی آفیسر سے انفارمیشن حاصل کی، جسے اس بات کی نالج تھی کہ اس ٹرین میں کتنے پیسے لے جائے جا رہے ہیں۔ اس آفیسر کو 2 کرمنل گورڈن گوڈی اور بسٹر ایڈورڈز سے ملوایا گیا، جو اس ریڈ کو انجام دیں گے برائن فیلڈ کی مدد سے۔ برائن فیلڈ، جس کی اہمیت گینگ کے لیڈر بروس رینلڈ سے کم نہ تھی، برائن نے بھی ماسٹر مائنڈ کا رول پلے کیا، جس نے اس گریٹ ٹرین رابری کو سر انجام دیا تھا۔ پوری ٹیم نے کچھ منتھ لگائے اس ریڈ کو پلان کرنے میں۔ گینگ نے ٹرین ڈرائیور کو ہائر کیا، رونی بیکس، جس کی ملاقات بروس سے جیل میں ہوئی۔ رونی ریٹائرڈ ٹرین ڈرائیور تھا۔ لینی نے لیدر سلیٹ فارم کو خریدنے میں برائن فیلڈ کی مدد کی تھی۔ لینی نے 12,000 یورو کی ڈرنک کے بدلے میں 5,000 یورو ڈپازٹ کر کے وہ فارم خرید لیا۔ لینی نے سگریٹ کے ٹرک کو ہائی جیک کرنے کی سجیشن دی۔ ان میں سے ایک ڈاکو نے ریلوے اسٹاف سے دوستی کرنے میں مہینے گزارے، اور اسی سے اس نے پتہ لگایا کہ ٹرین کی ڈائیگرام کے مطابق پیسے کون سے ڈبے میں ہیں۔ بے شک وہ انڈرورلڈ کرائمز میں بہت کامیاب رہے ہوں گے، لیکن ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ٹرین کو روکنے اور چوری کا، تو انہوں نے ایک لنڈن گینگ ساؤتھ کوسٹ ریڈرز سے مدد مانگی۔ اس گروپ میں ٹامی، باب، جم شامل تھے، جو ٹرین رابرز کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس گروپ میں روگر بھی شامل تھا، جو کہ ماہر تھا ٹرین سائڈ سگنل کو کنٹرول کرنے میں ٹرین کو روکنے کے لیے۔ دوسرے ساتھی بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس گینگ میں شامل ہوتے گئے، اور فائنل گینگ جس نے اس ریڈ میں حصہ لیا وہ ٹوٹل 16 بندوں کی گینگ تھی۔ بروس رینلڈز، گورڈن گوڈی، چارلی ولسن، بوسٹر ایڈورڈز، برائن فیلڈ، روئے جیمز، جان ڈیلی، جمی وائٹ، روگر کارڈری، باب ویلچ،
ٹامی وسپے، جم ہوسے، رونی بگز۔ 8 اگست 1963 تھرسڈے رات کے 3 بجے رابرٹس نے قریب کے سارے ٹیلی فون لائنز کٹ کر دی تھیں، لیکن ایک ریلوے پر کام کرنے والے آدمی نے اب اسپیشل ٹرین کو چیڈنگٹن کی طرف جاتے دیکھا۔ لیٹن بزرڈ اور چیڈنگٹن کے درمیان ڈاکوؤں نے لائٹ سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ انہوں نے گرین لائٹ کو گلوز کے ساتھ کور کر دیا اور ریڈ لائٹ کو پاور دینے کے لیے بیٹری کا یوز کیا۔ ڈرائیور جیک ملز جو کہ 58 ایئرز اولڈ کا تھا، اس نے ریڈ سگنل پر ٹرین کو روک دیا کیونکہ اس وقت اور ایسی جگہ پر ریڈ سگنل کا ہونا ناممکن تھا۔ انجن کو چلانے والا دوسرا کریو ممبر ڈیوڈ وڈبائی 26 ایئرز اولڈ کا تھا، ٹرین سے نیچے اترا لائن سائڈ ٹیلی فون سے سگنل مین کو کال کرنے کے لیے۔ جب اس نے دیکھا ٹیلی فون کی کیبل کٹ ہو چکی تھی، جیسے ہی وہ ٹرین کے پاس واپس گیا، ڈاکو میں سے کسی ایک نے اس پر حملہ کر دیا، جبکہ گینگ کے ممبر دونوں طرف سے انجن کے کیبن میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی جیک نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا تو پیچھے سے ایک ڈاکو نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تو جیک چکرا کر گر گیا، لیکن وہ ہوش میں تھا۔ ڈاکو ٹرین کو برکو برج پر لے گئے جہاں پہ انہوں نے پلان کیا کہ وہ پیسوں کو نکال لیں گے۔ یہ طے ہوا تھا کہ ایکسپیرینس ٹرین ڈرائیور ہائر کرنا بہتر ہوگا اور پیسے والے ڈبے کو چھوڑ کر باقی سارے ڈبوں کو ٹرین سے الگ کر دیں گے۔ لیکن ڈرونی کو صرف لوکوموٹیو انجنز کو بند کرنے میں ایکسپیرینس تھا۔ بے شک اس نے بہت سالوں کے لیے ٹرین چلائی تھی، بٹ وہ اس نیو ٹائپ کے انجن کو چلانے میں ناکام رہا۔ ڈاکوؤں کے پاس اب کوئی اور اویلیبل نہ تھا تو وہیں پہ طے کیا گیا کہ جیک ہوگا جو ٹرین کو برج کے پاس لے کے جائے گا، اور جب یہ obvious ہو گیا کہ ٹرین چلانا رونی کے بس میں نہیں تو اس کا کام صرف رابری میں پارٹ لینا رہ گیا تھا، اور وہ دوسرے گینگ ممبرز کے ساتھ مل کر میل بیگز کو ٹرک میں بھرنے میں مدد کر رہا تھا۔ ٹرین برج پر رک چکی تھی اور ڈاکو نے HVP ڈبے پر اسالٹ فورس کا یوز کر کے حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت اس ڈبے کا انچارج فرینک ڈیو ہرس تھا۔ تھامس کیٹ جو کہ کارلائل سے ایسٹن تک کا اسسٹنٹ انسپیکٹر انچارج تھا، جو کہ اس وقت ڈبے میں موجود تھا۔ جب ڈاکو نے ڈبے میں گھسنے کی کوشش کی تو فرینک اور تھامس نے جب انہیں روکنا چاہا تو ڈاکوؤں نے ان کو ڈنڈے سے مارا اور ان کے سر پہ ڈنڈا مار کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ جب ڈاکو ڈبے میں انٹر ہو چکے تھے تو سٹاف کچھ نہ کر سکا کیونکہ وہاں کوئی سیکیورٹی گارڈ اور پولیس آفیسر نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے۔ سٹاف کو ڈبے کے کنارے میں منہ کے بل لٹا دیا گیا۔ جیک اور ڈیوڈ کو بھی ڈبے میں لایا گیا اور ایک ہتھکڑی سے باندھ دیا اور باقی سٹاف کے ساتھ لٹا دیا۔ ڈاکوؤں نے HVP ڈبے سے 128 میں سے 8 چھوڑ کے باقی ساری بوریاں نکال لیں، جو کہ انہوں نے 15 سے 20 منٹ لگائے ہیومن چین بنا کر بوریوں کو ٹرک میں بھرنے کے لیے۔ ڈاکوؤں نے جانے سے پہلے پوسٹل سٹاف سے کہا کہ آدھے گھنٹے تک کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ انہوں نے اس رابری میں کسی کو ہارم نہیں پہنچایا سوائے ٹرین ڈرائیور جیک مل کے۔ رابری کے سٹارٹ ہونے کے ٹھیک 30 منٹ بعد گینگ آسٹن لوڈ اسٹار ٹرک میں بیٹھ کے چلی گئی اور وٹنس کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے 2 لینڈ روور وہیکلز یوز کی جو کہ ایک ہی نمبر پلیٹ BMG 757A سے رجسٹر تھی۔ VHF ریڈیو پر پولیس پوڈ کاسٹ سنتے ہوئے گینگ چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے گزری۔ یہ سفر لگ بھگ پونے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے درمیان تھا اور اسی دوران 420 پر ریلوے مین نے ٹرین چیڈنگٹن کی طرف جاتے دیکھی تو اس نے الارم بجا دیا۔ ڈاکو اراؤنڈ 4:30 کے قریب لیدر سلیٹ فارم پہنچے تو کچھ منٹوں میں VHF پولیس ریڈیو پر رابری پہلی رپورٹ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی اور یہی گینگ نے یہ لائن سنی: رابری ہو گئی ہے اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ انہوں نے ٹرین کو لوٹا ہے۔ تو فارم تقریباً 43 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ 2 منتھ پہلے انہوں نے چھپنے کے لیے یہ جگہ خریدی تھی۔ فارم پر انہوں نے پیسے گننا شروع کیے اور پیسے کو گینگ کے لوگوں کے مطابق 16 حصوں میں بانٹا اور کچھ ڈرنکس بھی۔ پیسوں کی اماؤنٹ مختلف تھی لیکن سب کے پاس 150,000 یورو آئے۔ انہوں نے اپنی جیت پر جشن منایا اور منوپلی بورڈ گیم کھیلا، لیکن اس دفعہ اصل پیسوں کے ساتھ، اور پوری رات وہیں گزاری۔ پولیس ٹیون ریڈیو سنتے ہوئے گینگ کو پتہ چلا کہ پولیس کو پتہ چل چکا ہے کہ کرائم سین کی ریڈیس سے 50 کلومیٹر کے اندر کسی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ کرائم سین پر وٹنس کی انفارمیشن پر بیس تھا جس نے بتایا کہ گینگ ممبر پوسٹ آفس ورکر کو کہہ رہے تھے آدھے گھنٹے کے لیے نہ ہلنا۔ اس انفارمیشن سے انہوں نے
نے ایسٹیمیٹ لگا لیا کہ وہ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہی ہوں گے۔ تیز رفتار سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو میں وہ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہی پہنچ سکتے ہیں۔ گینگ کو احساس ہوا کہ پولیس ٹریگنٹ ٹیکٹک یوز کر رہی ہے اور پبلک کی مدد سے، جنہوں نے یقیناً فارم کو ڈسکرائب کیا ہوگا جو کہ پولیس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہاں پہ ہوں گے۔ نتیجے کے طور پر کرائم جو ہوا تھا وہ تھرسڈے کو ہوا تھا، تو انہوں نے فرائیڈے سے لے کر سنڈے تک فارم کو چھوڑنے کا پلان کیا۔ اب جس وہیکل سے وہ یہاں آئے تھے وہ دوبارہ یوز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ٹرین کے سٹاف نے ان گاڑیوں کو دیکھا تھا۔ تھرسڈے کو برائن اپنی لوٹ میں سے حصہ لینے آیا تھا اور روئے جیمز کو ایکسٹرا وہیکل کے لیے لنڈن لے جانے آیا تھا۔ بروس اور جان ڈیلی نے گاڑیوں کو لیا، ایک جمی وائٹ اور دوسرے بروس، جان اور ٹرین ڈرائیور رونی کے لیے برائن اس کی وائف کیرن اور اس کے ساتھی مارک وینس لے کر آئے اور بچے ہوئے گینگ کو برائن کے گھر لے آئے تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ گینگ کے ممبر نے برائن کے گھر میں اپنی وائفز اور گرل فرینڈز کے ساتھ مل کر کرائم کے جشن میں بگ پارٹی کی۔ رابرٹس کے چلے جانے کے بعد برائن نے مارک کے ساتھ مل کر فارم کو کلین اور آگ لگا دینے کا پلان بنایا۔ ایون تھو رابرٹ نے بہت ٹائم لگایا جگہ کو پرنٹ سے صاف کرنے کے لیے، منڈے کو جب چارلی ولسن نے برائن فیلڈ کو کال کی یہ چیک کرنے کے لیے کہ فارم صاف ہو چکا ہے یا نہیں، اس نے برائن کے اسورنس کا یقین نہ کیا۔ اس نے میٹنگ بلائی بسٹر، بروس، جان ڈیلی اور روئے جیمز کے ساتھ، اور وہ سب چارلی کے ساتھ رضامند تھے کہ انہیں شیورٹی چاہیے۔ انہوں نے ٹیوزڈے کو برائن کو میٹنگ میں بلایا جہاں اس کو فورس کیا گیا یہ قبول کرنے کے لیے کہ ہاں وہ فارم کو آگ لگانے میں ناکام رہا۔ IVS 2012 ڈاکیومنٹری فلم دا گریٹ ٹرین رابری میں بروس رینلڈ کے سن نک رینلڈ نے بتایا کہ جس آدمی کو پیسے دیے گئے تھے بیسیکلی فارم میں واپس جانے اور جلانے کے لیے، لیکن وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ چارلی کو برائن پر اتنا غصہ تھا کہ وہ اسے وہیں پر مار دینا چاہتا تھا، لیکن دوسرے گینگ ممبرز نے اسے روک دیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ فارم واپس جائیں گے، لیکن انہیں پتہ چلا کہ پولیس نے وہ جگہ پہلے ہی ڈھونڈ لی ہے۔ گینگ میں کل 17 یا 18 ممبر ایسٹیمیٹ لگائے گئے جن کو ایکول شیئرز ملے تھے، ان آدمیوں کو انکلیوڈ کر کے جو رابری میں شامل تھے اور 2 جو کہ انفارمنٹ تھے۔ کرائم سین میں 15 کرمنلز موجود تھے، ایز ویل ایز ہیری سمتھ اور ڈینی پیمبروک، جن کے خلاف ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کبھی چارج نہ لگا، اور ایک تو ابھی بھی ان نون ہے۔ وٹنس نے بتایا کہ وہ 15 ہوڈڈ مین جنہوں نے بلو بوائلر سوٹس پہنے تھے اس میں انوالو تھے، بٹ پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے یہ انفارمیشن ناکافی تھی۔ پولیس سی پورٹس کے ارد گرد نگرانی کر رہی تھی۔ پوسٹ ماسٹر جنرل نے 10,000 یورو انعام کے طور پر رکھے۔ جو پہلے بندہ یہ انفارمیشن دے گا کہ اس رابری کا ذمہ دار کون ہے تو انہیں 10,000 یورو دیے جائیں گے۔ رابری کے 5 دن بعد 13 اگست 1963 کو پولیس سارجنٹس کو بلایا۔ فارم ایمپٹی تھا، لیکن انہیں رابرٹس کے ٹرک ملے جو کہ پینٹڈ یلو تھے، ایز ویل ایز لینڈ روورز۔ انہوں نے لارج کوانٹٹی آف فوڈ، بیڈنگ، سلیپنگ بیگز، پوسٹ آفس بیگ، رجسٹرڈ میل پیکیجز، بینک نوٹس ریپر، مونوپولی بورڈ گیم وہاں پائی۔ یہ طے تھا کہ بے شک فارم فنگر پرنٹ سے کلین تھا، لیکن کچھ فنگر اور پام پرنٹس دیکھے گئے، انکلوڈنگ کیچپ بوٹل اور مونوپولی سیٹ پر پائے گئے۔ سڈنلی انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے جب ڈیٹیکٹیو چیف سپرنٹینڈنٹ ملن کی ملاقات سکسیسفل بیرسٹر سے ایکسکلوسیو ویسٹ اینڈ کلب کے اسموکنگ روم میں ہوتی ہے، جو اسے بتاتا ہے کہ کوئی گینگ کے بارے میں بتانے کے لیے تیار ہے۔ انفارمرز کی آئیڈینٹی ان کے کہنے پر کانفیڈینشیل رکھی گئی۔ انفارمر ٹرین رابری سے پہلے ہی جیل میں تھے۔ وہ کسی کا نام صحیح طریقے سے نہیں جانتا تھا اور دوسری انفارمر فل ان دا بلینکس کرنے میں کامیاب رہی۔ ملن سے اپنی بک اسپیشلسٹ ان کرائم میں لکھا، انفارمرز اسی لمحے سامنے آئے جب میں اور میرے کولیگز فرسٹریشن کی حالت میں تھے اور آلموسٹ امید کھو چکے تھے۔ اس پروسیس میں 18 نام ڈیٹیکٹیوز کے سامنے آئے جن کے فنگر پرنٹس فارم سے اکٹھے کیے ہوئے فنگر پرنٹ سے میچ کر گئے تھے۔ ملن نے وانٹڈ مین کے فوٹوز پبلش کرنے کا فیصلہ کیا۔ روگر کارڈری اپنے دوستوں کے ساتھ رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی اونر ایتھل کلرک تھی جو کہ ایک پولیس آفیسر کی بیوہ تھی۔ کلرک نے وہاں کی پولیس کو انفارم کر دیا کیونکہ اسے سسپیشیس لگا جب روگر نے 3 منتھ کے پیسے ایڈوانس میں دے دیے۔ پہلے گینگ ممبر میں سے یہی تھا جو پکڑا گیا۔
ऑन फ्राइडे 16 अगस्त 1963 में दो लोगों ने फैसला किया कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, तो उन्होंने वहाँ पे ब्रीफ केस, होल्ड ऑल और कैमल स्किन बैग पैसे से भरा हुआ पाया, तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। बैग में कोई 1,900,000 यूरो थे। कैमल स्किन बैग में उन्हें एक रिसिप्ट मिली जिस पर जर्मन टाउन सेननबिकल के नाम था, तो उन्होंने कंफर्म कर लिया कि उस साल के फेब में ब्रायन और उसकी वाइफ कैरन फील्ड उस होटल में रह के गए। कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस फील्ड के घर गई, जहां पे ब्रायन ने आधी अधूरी बात बताई। उसने ये बताया कि लैनी फील्ड उस फार्म का ओनर है। उसने ये भी माना कि वो लैनी फील्ड के साथ फार्म को विजिट करने जाता था। फील्ड नहीं जानता था कि पुलिस को रिसिप्ट मिल गई है, फिर भी वो तैयार था ये बताने के लिए कि वो और उसकी वाइफ वेकेशन पे गए हैं, और उस जगह की डिटेल भी बताई जहां वो रुके थे। 15 सितंबर 1963, 2 दिन बाद ब्रायन फील्ड को अरेस्ट कर लिया गया। 14 सितंबर को जो इन सब में इन्वॉल्व था सबको पकड़ लिया गया। 11 फरवरी 1964 ट्रायल के दौरान जॉन डेली के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। उसके लॉयर ने बताया कि उसके क्लाइंट के खिलाफ सिर्फ ये एविडेंस था कि उसके फिंगरप्रिंट मोनोपोली सेट पे पाए गए हैं, और फैक्ट तो ये है कि रॉबरी के बाद ये छुप गया था। जॉन डेली ने सफाई में ये कहा कि मैं मोनोपोली गेम अपने ब्रदर इन लॉ ब्रूस रैनल के साथ पहले ही ये गेम खेल चुका हूँ, और मैं इसलिए छुप गया था कि मेरा ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक था जिन्हें पुलिस ढूंढ रही थी। ये प्रूफ उसकी बेगुनाही साबित कर रही थी। जज ने अपना फैसला सुना दिया और वो गिल्टी नहीं पाया गया। उन सबको 20 से 30 साल की सज़ा हुई, सिवाय जॉन वीटर के। जॉन वीटर ब्रायन फील्ड का बॉस, जिसे 3 साल की जेल हुई सिर्फ इस बात पर कि इसने ब्रायन की फार्म खरीदने में मदद की थी। 12 अगस्त 1964 में चार्ली विल्सन ने 3 मिनट के अंदर अंदर जेल एस्केप कर दिया। 3 आदमी की टीम जेल में चार्ली को छुड़ाने के लिए आई। ये टीम कभी पकड़ी नहीं गई। 2 हफ्ते बाद चार्ली ने पेरिस में प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। नवंबर 1965 में चार्ली अपने पुराने दोस्तों ब्रूस और बस्टर से मिलने मेक्सिको सिटी गया। उस वक्त ब्रूस और बस्टर अरेस्ट नहीं हुए थे। चार्ली एस्केप के 11 मंथ्स बाद जुलाई 1965 एक फर्नीचर वैन प्रिजन के बाहर खड़ी हुई थी। लैडर को 30 फुट लंबी दीवारों के पार गिरा दी। रोनी एक्सरसाइज के वक्त के दौरान अपने साथ साथ 4 प्रिजनर्स को भी जेल एस्केप करवाता है। रिसेंटली पॉल सी ब्रॉन जेल से रिहा हुआ था। उसने 2 और लोगों के साथ मिलकर रोनी की वाइफ को स्पॉट पर जेल एस्केप कराने का प्लान किया था। 2 प्रिजनर्स ने जेलर की मदद से रोनी और उसके दोस्त एरिक फ्लार को एस्केप कराया। पॉल बाद में पकड़ा गया, उसे 4 साल की सज़ा सुनाई गई। बाकी 2 प्रिजनर्स भी 3 महीने बाद पकड़े गए। रोनी और एरिक ने पैसे पेरिस में स्मगल कराए प्लास्टिक सर्जरी के लिए। जेल के बाद भी ये लोग मिलते रहे, इनकी दोस्ती कायम रही। ब्रायन फील्ड की एक एक्सीडेंट में अपनी फैमिली के साथ मौत हो गई। चार्ली विल्सन ने ड्रग डीलिंग में अपने पार्टनर को धोखा दिया था, इसलिए उसका भी मर्डर हो गया। बस्टर एडवर्ड ने खुदकुशी कर ली और बाकी सबकी अपने एज के साथ साथ मौत हो गई। सबसे लेटेस्ट मौत 2023 में बॉब की हुई थी, जो कि जंग में मारा गया था। इस इंसिडेंट पर ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से 3 मूवीज़ बनी। सबसे पहली मूवी 1973 को रिलीज़ हुई और दूसरी मूवी 1978 को, और सबसे लेटेस्ट विद द बेटर ग्राफिक्स 2013 को रिलीज़ हुई। आज का केस यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको कैसी लगी रॉबर्ट्स की टीम? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उनकी दोस्ती, चाहे जो भी लम्हा आया, उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक दूसरे की मदद की जेल से भागने में। मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी बात है, बट इट्स जस्ट माई थिंकिंग। व्हाट अबाउट योर्स? So please tell me in comment section, and please like and subscribe my channel. Bye bye.